بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، ماں کی عظمت پر بات کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ماں شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا سایہ ہمارے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس کا دست شفقت شجر سایہ دار کی طرح سائبان بن کر اولاد کو سکون کا احساس دلاتا ہے۔ اس کی گرم گود سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی، خود بے شک کانٹوں پر چلتی رہے مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلاتی ہے اور دنیا جہان کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے لبوں پر مسکراہٹ سجائے رواں دواں رہتی ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ آندھی چلے یا طوفان آئے، اس کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ نہ ہی کبھی احساس جتاتی ہے اور نہ ہی اپنی محبتوں کا صلہ مانگتی ہے، بلکہ بے غرض ہو کر اپنی محبت اولاد پر نچھاور کرتی رہتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں کی محبت ایک بحر بے کران کی طرح ہے۔ ماں کی بے پایاں محبت کو لفظوں میں نہیں پرویا جا سکتا۔ خلوص و ایثار کی اس سمندر کی حدود کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ہر مذہب اور ہر تہذیب نے ماں کو عظیم اور مقدس قرار دیا ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھتی۔ قرآن ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپا کی منزل پر پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے مہربانی سے بات کرو۔ قرآن مجید کا یہ حکم ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک والدین کی یہ عظمت و منزلت کہ ان کے سخت اور تکلیف والے رویے پر بھی اولاد کو لفظ اف بھی کہنا ان کے مرتبے کے خلاف ہے۔ کہاں کہ ان کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی اور بدسلوکی سے پیش آیا جائے۔ حالانکہ لفظ اف کہنا کوئی بہت بڑی بے احترامی نہیں ہے۔ عام بات چیت میں اس لفظ کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس لفظ سے مزاج کے خراب ہونے کی بو آتی ہے، لہذا اس کو بھی خداوند عالم نے والدین کے شان کے خلاف قرار دیا ہے۔ یہاں لفظ ماں آیا، سمجھ لیا کہ ادب کا مقام آیا۔ میری نظر میں تخلیق کائنات کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس پاک ہستی کو یہ سوچ کر بنایا کہ جب انسان کو دنیا میں کہیں سکون کی دولت نہ ملے گی تو اپنی ماں کی آغوش میں آ کر اپنی سوچوں، آہوں اور دکھوں کو نثار کرے گا اور ایسی راحت محسوس کرے گا جو اسے کہیں نہ ملی ہوگی۔ ماں جیسی ہستی اس کائنات کا ایک جز ہے۔ یہ ہستی اپنے اندر ایک محبت کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ اگر اولاد کو ذرا سا دکھ میں دیکھا، فوراً محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا اور اس دکھ کو اپنی لہروں میں بہا کر محبت کا سکھ لے آئے اور پھر سے جینے کی کرن ابھار دی۔ اگر تاریخ میں جھانکا جائے تو چاہے ماں جتنا ہی اولاد سے خفا ہو مگر دل سے نہیں ہوتی۔ مجھے تو اس ہستی کے ڈانٹ میں بھی محبت نظر آتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کی ماں زندہ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ کبھی ماں کسی کو دل سے بد دعا نہیں دیتی۔ اگر کسی نے اس ہستی کو دکھ دیا اور وہ ناراض ہو گئی تو سمجھ لو کہ دنیا سے بھی وہ شخص نامراد ہو گیا اور آخرت میں بھی نامراد رہا۔ اس لیے اس ہستی کا مقام اس کائنات سے بھی بڑا ہے اور محبت کی انتہا بھی اس ہستی میں ہی ہے۔ بقول تابش کے گردشیں لوٹ جاتی ہے میری بلائیں لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ ماں دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جس کی محبت کے سامنے ہر انسان کی محبت کم تر ہے۔ ماں جیسی محبت، خلوص اور ایثار کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ماں اپنا وجود کاٹ کر، اپنے حصے کی خوشیاں چھوڑ کر، اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں
اور بڑے بڑے ارادوں میں ان کی مددگار ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے سامنے صرف اور صرف اولاد کی بہتری اور اس کی خوشی ہوتی ہے۔ ماں کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اللہ کریم جب انسان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے محبت کی مثال ماں کو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ دوسری جانب ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے۔ اس فرمان سے ماں کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی اپنی ماں کی خوشی کا خیال کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں۔ ماں کی عظمت کے بارے میں ایک واقعہ بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قریب المرگ تھا، مگر نہ تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا اور نہ ہی اسے موت آتی تھی۔ وہ نہایت تکلیف میں تھا۔ صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس ساری کیفیت عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ بتایا گیا زندہ ہے مگر اس سے ناراض ہے۔ تب آپ نے فرمایا اس کی والدہ سے کہا جائے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ جب والدہ نے معاف کرنے سے انکار کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں تاکہ اس کو جلایا جائے۔ جب اس کی ماں نے یہ حالت دیکھی تو فوراً معاف کر دیا۔ جب ماں نے اسے معاف کیا تو پھر اس کی زبان سے کلمہ بھی جاری ہو گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ماں کس قدر اذیت، تکلیف اور محبت سے اپنے بچوں کو پالتی ہے، ان کے لیے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتی ہے تاکہ ان کی زندگی سکھی رہے۔ سخت سرد راتوں میں جب بچے بستر گیلا کر دیتے ہیں تو ماں انہیں خشک جگہ پر ڈال کر خود گیلے بستر پر سو جاتی ہے۔ اس طرح کی ہزاروں قربانیاں ہیں جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے دیتی ہے۔ ماں ہی ایسی ہستی ہے جس پر انسان ہر طرح کا اعتماد کر سکتا ہے، اس سے اپنے دکھ سکھ میں شریک کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ قابل احترام ہمراز کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ اس عظیم ہستی کے ساتھ اس کی اولاد ناروا سلوک کر جاتی ہے۔ بعض معاشروں میں تو بوڑھی والدہ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں۔ اسی طرح ہسپتالوں میں بھی ان کی مناسب دیکھ بھال نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ماں کے بڑھاپے میں اس سے اکتا جاتے ہیں اور گھر کی فالتو چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور جنت حاصل نہیں کر سکا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ بعض لوگ ماں کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ ایسی ہستی جو سراپا محبت ہے، اس کے ساتھ نامناسب سلوک دراصل اپنے ساتھ ظلم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شفیق ہستی کی محبتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹیں اور اسے ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ سال میں صرف ایک دن منا لینے سے بات نہیں بنتی، بلکہ ہر روز اپنی ماں کی قدر کرے، اور جن لوگوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے لیے ہر وقت دعائے خیر کرتے رہیں۔ سینکڑوں صفات اور خصوصیات، مجاہدات اور ریاضات کی خوشبو سے ماں کا خمیر تیار ہوتا ہے، اور جب وہ ماں دھرتی پر اپنے پاؤں رکھتی ہے تو اس کے تلے جنت ملتی ہے۔ اسی ماں کے متعلق ذکر ہوتا ہے۔ آسمان نے کہا ماں کی عظمت رفعت افلاک کی وسعتوں سے بڑھ کر ہے۔ زمین نے کہا ماں کے پیروں کی دھول میں بھی پھول اگتے ہیں۔ چاند نے کہا ماں ایسی میٹھی روشنی ہے جس میں ممتا اور محبت کی کلیاں مسکراتی ہے۔ قدرت نے کہا ماں میرے طرف سے دنیا والوں کے لیے عظیم تحفہ اور انعام ہے۔ ماں جس کی پیشانی میں نور، جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک، جس کی باتوں میں محبت، جس کی دل میں رحمت، جس کے ہاتھوں میں شفقت، جس کے پیروں میں جنت اور جس کی آغوش میں پوری دنیا کا سکون رکھ دیا گیا۔ پھر اس کی عظمت کا اعتراف خالق نے مخلوق سے اس طرح کرایا کہ خدا کی بندگی اور رسول کی پیروی کے بعد اطاعت و فرمان برداری اور خدمت گزاری کا سب سے بڑا درجہ کسی کو حاصل ہے تو وہ ماں ہے، جس کو صرف محبت بھری نظر دیکھنے سے حج مبرور کا ثواب مل جاتا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو ماں باپ، بالخصوص ماں کی عظمت اور فرمان برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ماں کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں کائنات میں انسانیت کی سب سے قیمتی متاع اور عظیم سرمایہ ہے۔ اسلام میں اولاد کی پوری زندگی ماں کے تقدس، اس کی عظمت کے اظہار،
خدمت اور اطاعت کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے لیے کسی دن کو مخصوص کرنا اس کے روح کے منافی ہے۔ اسلام میں ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن اور ہر لمحہ ماں کی خدمت اور اطاعت کے لیے وقف ہے۔ مقصود کائنات پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں ایک محبت بڑا احساس ہے۔ کسی کے لیے ماں ایک گھنا شجر ہے تو کسی کے لیے احساس ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ماں صاحبان ہے تو کسی کے لیے ماں دھرتی ہے۔ بلا شبہ ماں دو لفظ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ گھنا سایہ جو چھاؤں تو دیتا ہے لیکن صلے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر ماں نہیں تو زندگی کا ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ممتا سے زندگی کے اسرار بے نقاب ہوتے ہیں۔